اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ والعصر کے اندر بیان فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر. انا حرف تاکید ہے اور الانسان پر الف لام جو لگا ہے یہ مختلف علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جنس کا بھی ہے استغراق کا بھی ہے. یہاں الف لام جنس کا ہے اور لفی فی کے اوپر جو لام ہے یہ بھی تاکید کا ہے. ان الانسان لفی خسر. اور خسر اس نقصان کو کہتے ہیں، خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جو بہت ہی بڑا خسارہ ہو، جو بہت بڑا نقصان ہو اس کو خسارہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے. اب انسان جو ہے، لفظ انسان، اس کا مادہ کیا ہے، مادہ اشتقاق کیا ہے؟ تو اگر آپ لغت کی کتابوں کو دیکھیں گے تو لفظ انسان اس کا ایک مادہ آنسا ہے، الف نون اور سین، آنسا، جس سے انس ہے اور جس کا معنی ہے محبت، جس کا معنی ہے محبت. اور اسی انسان کا دوسرا جو مادہ اشتقاق ہے، لفظ انسان کا مادہ اشتقاق جہاں سے یہ لفظ بنا ہے وہ ہے ناسیہ سے. نون سین اور یا، چھوٹی یا جو ہوتی ہے ناسیہ، اس کا مطلب ہے بھولنا، اس کا مطلب ہے بھولنا. اب دیکھیں لفظ ایک ہے اور اس کے مادہ اشتقاق دو ہیں اور دونوں آپس میں اپوزٹ متضاد ہیں. محبت اور بھول یہ نہیں ہوتا. جب انسان محبت کرتا ہے بھولتا نہیں، جب محبت کرتا ہے تو بھولتا نہیں، جب بھولتا ہے تو گویا محبت نہیں ہوتی. تو اب انسان یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. کون سا انسان خسارے میں ہے؟ کون سا انسان گھاٹے میں ہے؟ جو انسان بھولنے والا ہے وہ گھاٹے اور خسارے میں ہے. جو بھولنے والا ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. اور جو یاد رکھتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو محبت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے محبت کا. اور اللہ جو ہے یہ پچھلے کلام کی نفی کر رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ انسان گھاٹے میں نہیں، وہ نفع میں ہے. دونوں مفہوم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کس طرح انسان غور کرے اور کیا کیا اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر ایمان والوں کو، محبت والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ انسان جس کا مادہ ناسیہ ہے، کیونکہ یہ بھی انسان، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک بھولنے والا ہوتا ہے جو دنیا میں اتنا مگن ہوتا ہے، اتنا مگن ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اپنے محسن کو بھول. دیکھیں نا دنیا کے اندر انسان ہوتے ہیں، آپ اس انسان پر احسان کرتے ہیں، جب احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کے احسانوں کو بھول جاتا ہے. ایسے انسان موجود ہیں دنیا کے اندر. بلکہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں، جن پر احسان کرتے ہیں وہی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے انسان موجود ہیں. اور ایسے بھی انسان موجود ہیں کہ جن پر ایک احسان کرتے ہیں وہ ساری زندگی بھولتے نہیں. اس بات کا اظہار حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی وہ کر رہے ہیں، دونوں انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ فرماتے ہیں اصلاں تے احسان جے کریے. دونوں انسانوں کا ذکر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کر رہے ہیں. اصلاں تے احسان جے کریے تے نسلاں تیک نہیں بھول دے. نسلاں تیک
نہیں بھولتے. یعنی جو اصل ہوتے ہیں، جن کی سرشت اچھی ہوتی ہے، جو اصل والے ہوتے ہیں، جو حلال نطفے والے ہوتے ہیں، اگر ان پر احسان کیا جاتا ہے تو وہ نسلوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کا ہم پر احسان ہے، اس کے آگے سر اٹھانا نہیں جھکانا ہے. اصلاں تے احسان جے کریے تو نسلاں تیک نہیں پلتے. جس انسان کا مادہ انس ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور بریاں تے احسان جے کریے تے الٹیاں چالاں چل دے. جو برے لوگ ہوتے ہیں، جن کی سرشت بری ہوتی ہے، جن کی فطرت اور نیچر بری ہوتی ہے، اگر آپ اس پر احسان کریں گے تو وہ الٹی چال چلے گا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ فرق کر دیا گیا ہے، قرآن نے بیان کر دیا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اصل سرشت والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بری سرشت والے ہوتے ہیں، کچھ اچھی نیچر والے ہوتے ہیں، کچھ بری نیچر والے ہوتے ہیں، اور کچھ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ بھول جانے والے ہوتے ہیں. بھول جانے والے ہوتے ہیں. اگر اناسا ہوگا تو اس کا معنی ہوگا محبت کرنے والا، اس کا معنی ہوگا محبت کرنے والا. اور اگر ناسیہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا بھولنے والا. تو انسان دونوں طرح کے ہیں، بھولنے والے بھی ہیں اور یاد رکھنے والے بھی ہیں. بھولنے والے بھی ہیں اور محبت کرنے والے بھی ہیں. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، قلبی محبت ہوتی ہے، اصل محبت ہوتی ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان محبت کرنے والا اپنے محبوب کو بھولتا نہیں ہے. جو بھول جاتا ہے گویا اپنی محبت میں وہ درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن کا مطالعہ کریں. یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ میرے قرآن کو پڑھتے جاؤ، اپنی ہدایت کا، اپنی نجات کا، اپنی بخشش کا سامان کرتے جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے بھولنے والے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکہ میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنے رب کو کیوں بھول چکا ہے؟ اپنے رب کے بارے میں تجھے علم نہیں، تو جانتا نہیں وہ کتنے حسن والا ہے، کتنے کرم والا ہے، کتنے رحم والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے. وہ اتنی محبت کرنے والا ہے اور انسان تو بھول رہا ہے اسے. ما غرک بربک الکریم. کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس شے نے تجھے بلا دیا ہے کہ تو اپنے کریم رب کو چھوڑ چکا ہے، اس کو بھول چکا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے، اپنے بندے سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الانسان، یہاں انسان جسے کہا جا رہا ہے، آگے کی جو بات ہے ما غرک بربک الکریم، ان انسانوں کو خطاب ہے جو بھولنے والے ہیں، جو اپنے رب کو بھول چکے ہوتے ہیں، ان سے خطاب ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں کس چیز نے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کا جاہ و جلال، یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کا مال و منال، ان چیزوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے. تمہیں جاننا چاہیے کہ یہ سارا مال و منال یہ میرے قبضے میں ہے. تمہیں جاننا چاہیے یہ ساری عزتیں میرے پاس ہیں، میں جسے چاہتا ہوں عزتیں دیتا ہوں. تم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو. ما غرک بربک الکریم، حالانکہ عزت کا جو مخزن ہے، مادر ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر تمہیں کوئی عزت دے گا، دنیا عزت نہیں دیتی. ما غرک بربک الکریم، تمہیں یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر آ گئی ہے کہ ہم دنیا ہمیں عزت دے گی، دنیا مال و دولت دے گی. اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تمہیں دھوکہ لگا ہے. مال و دولت دینے والا بھی اللہ ہے، عزت و رفعت دینے والا بھی اللہ ہے، مقام و مرتبہ دینے والا بھی اللہ ہے. تو انسان تو مجھے نہ بھول، اگر یاد کرنا ہے تو مجھے یاد کر، کسی اور چیز کو یاد نہ کر.